الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رب کے محبوب فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ایک چھپکلی کو دیکھا اور دیکھ کے فرمایا، شکل مکروہ دیکھی، دیکھ کے فرمایا یا اللہ اسے تو نے کیوں پیدا کیا؟ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ تھوڑی دیر پہلے مجھ سے چھپکلی پوچھ رہی تھی یا اللہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ کا پاک کلام پڑھے، رب پاک اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کا پاک کلام نے رب نے تخلیق کیا موت اور زندگی کو تاکہ دیکھے تم میں کون ہے جو اچھے عمل کر کے واپس لوٹتا ہے۔ اگر چھپکلی کسی مقصد کے بغیر پیدا نہیں ہوئی تو یہ اللہ کا بندہ بغیر مقصد کے پیدا نہیں ہوا، یہ زندگی بغیر مقصد کے عطا نہیں کی گئی، موت آئے گی بغیر مقصد کے موت نہیں آئے گی۔ اللہ کا پاک کلام ہے اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ دیکھے تم میں کون ہے جو اچھے عمل کر کے لوٹتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، حدیث پاک میں آتا ہے رسول پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے موت کو تخلیق کیا اور 1000 پردوں میں چھپا دیا گیا۔ پھر آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بلا کے فرمایا اے موت پردوں کو ہٹا اور ظاہر ہو۔ موت نے یہ 1000 پردے جس میں اللہ تعالیٰ نے چھپایا تھا ان پردوں کو چاک کر کے جب باہر آئی، اللہ کے فرشتوں نے صرف موت کو دیکھا، ایک چیخ ماری، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ 1 سال نہیں، 1 ماہ نہیں، 1000 سال تک اللہ کے فرشتے صرف موت کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ کیا تو نے موت سے بڑی چیز بھی تخلیق کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اللہ موت سے بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ موت سے بہت بڑا ہے۔ رب نے فرمایا میں موت سے بہت بڑا ہوں۔ اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا اسرائیل موت کو اپنے قابو میں کر لے۔ اللہ کا فرشتہ جواب دیتا یا اللہ جسے تو نے زمین و آسمان سے زیادہ طاقت دی اسے میں کس طرح قبضہ کر لوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل میں تمہیں اتنی طاقت دوں گا کہ تو اس کو اپنے قبضے میں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو پھر اتنی طاقت دی کہ اس اللہ کے فرشتے نے موت کو قبضے میں کیا اور اسے 1000 زنجیروں میں باندھ دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک ایک زنجیر 1000 سال کی مسافت سے لمبی اسے قید کر دیا گیا۔ موت اللہ سے فریاد کرتی ہے باری تعالیٰ اس سے پہلے کہ مجھے مقید کیا جائے، مجھ پر اس فرشتے کو مسلط کیا جائے، مجھے اجازت دے کہ میں زمین و آسمان میں اپنا اعلان کروں۔ رب نے فرمایا تجھے آزاد کرتا ہوں، موت اپنا اعلان کر۔ نبی پاک فرماتے ہیں موت نے اعلان کیا میں وہ موت ہوں جو ماں کو بیٹی سے جدا کر دوں گی، میں وہ موت ہوں جو باپ کو بیٹوں سے جدا کر دوں گی، میں وہ موت ہوں جو محبوب اور محب کو جدا کر دوں گی، میں وہ موت ہوں جو دنیا کو محلوں کو گلیوں کو برباد کر دوں گی، میں وہ موت ہوں آبادیاں برباد کروں گی، قبرستان کو آباد کر دوں گی،
میں وہ موت ہوں، جب آؤں گی مجھے کوئی روک نہ سکے گا۔ زمین و آسمان میں اس موت نے اعلان کیا۔ اللہ کے نبی یہی سنا کے گئے، لوگوں موت آئے گی، اس زندگی کی تیاری کرو جس میں اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ کے سارے ولی یہ اعلان کر کے چلے گئے، لوگوں اس موت کی تیاری کرو جس کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہ لوگ عقل مند جو اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونے کی تیاری کرتے ہیں۔ امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب سے عرض کرتی ہیں، آپ نے عرض کی یا کیا کوئی شخص زخم نہ کھائے، جنگ میں شریک نہ ہو، زخمی نہ ہو، اس کے بغیر بھی شہداء کا رتبہ پا سکتا ہے؟ میرے پیارے محبوب پاک نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، عائشہ جو اللہ کا مومن بندہ یا مومن بندی روزانہ 20 بار موت کو یاد کرے گا، اللہ اسے شہداء کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ کس طرح یاد کرنا ہے؟ جب موت آئے گی رگیں چیر دی جائیں گی، جب موت آئے گی گردنیں ٹوٹ جائیں گی، جب موت آئے گی بندے کی نس نس پھٹ جائے گی، جب موت آئے گی خون جل کے کالا ہو جائے گا۔ اس مرنے والے کا جسم کاٹو، ایک قطرہ خون نہیں نکلتا۔ جب یہ موت آئے گی اس زندگی طرف دھکیل دے گی، جب بندے کو حساب و کتاب دینا ہے، ذرہ ذرہ نیکی بدی کا حساب و کتاب دینا ہے، وہ زندگی شروع ہو جائے گی جس میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، موت کو اس طرح یاد کرنا ہے۔ وہ اعمال نہ ہوں جو اللہ اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں، اعمال وہ کرنے ہیں جس سے اللہ اس کا محبوب خوش ہوتا ہے اور آخرت کی زندگی سنورتی ہے۔ اسے کہتے ہیں موت کو یاد کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی، آپ کے حواری سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا انہی لوگوں کے اندر حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی تشریف فرما ہیں، لیکن دیکھا یہ اللہ کا فرشتہ پریشان ہے۔ آپ حیران ہوئے، اسرائیل کو تو دیکھ کے لوگ پریشان ہوتے ہیں، آج کیا بات ہے کہ اسرائیل علیہ السلام خود پریشان ہیں؟ آپ کا سوچنا تھا۔ آپ کے حواریوں میں ایک شخص قریب آیا، عرض کرتے اے سلیمان علیہ السلام میرے پیارے نبی، دل گھبرا رہا ہے، دل پریشان ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہا اس مجلس میں ایک شخص نے مجھے گھور کے دیکھا، دل پریشان ہو گیا۔ ہوا آپ کے قبضے میں، آپ کا حکم مانتی ہے، اگر آپ ہوا کو حکم دیں میں چاہتا ہوں کوکاف چلا جاؤں۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا اسے کوکاف لے جاؤ، ہوا نے ایک لہجے میں اٹھا کے کوکاف پہنچا دیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے ان کی روح قبض کر لی، واپس لوٹے۔ اللہ کا نبی پوچھتا اسرائیل میں نے دیکھا تمہیں دیکھ کے لوگ پریشان ہوتے ہیں، آج تو میری مجلس میں بیٹھا ہوا پریشان تھا، کیا وجہ تھی؟ اللہ کا فرشتہ عرض کرتا یا نبی اللہ، آپ کے حواریوں میں ایک شخص نوجوان، اس کی روح مجھے کوکاف میں قبض کرنی تھی، لیکن وہ آپ کی مجلس میں بیٹھا تھا، میں اس لیے پریشان تھا، کہاں کوکاف، کہاں آپ کی مجلس، اس کی روح وہاں جا کے کس طرح قبض کروں گا؟ یا نبی اللہ، پھر اس نے آپ سے عرض کی کہ مجھے آپ کو کوکاف پہنچا دیں، میں اس گھڑیوں کے لیے پریشان تھا، آپ نے حکم دیا، وہ کوکاف پہنچ گیا، میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں شام ہو تو دن کا انتظار نہ کرو، دن چڑھے گا پھر میں توبہ کر لوں گا، دن چڑھے گا
میں اللہ کی باتیں ماننا شروع کر دوں گا، دن چڑھے گا میں صبح سے داڑھی رکھ لوں گا، دن چڑھے گا میں اللہ کے پاس شروع کر دوں گا۔ میرے آقا فرماتے شام ہو تو دن کا انتظار نہ کرو، اگر دن ہو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ کل سے میں نمازی بن جاؤں گا، کل سے میں اب رشوت نہیں لوں گا، کل سے میں اللہ کے بندے کو پریشان نہیں کروں گا، کل سے میں چغلی غیبت نہیں کروں گا۔ نہیں میرے بھائی، رسول پاک نے فرمایا شام ہو تو دن کا انتظار نہ کرو، دن ہو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ پھر میرے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم صحت مند ہو تو بیماری کا انتظام کرو۔ کل میں بیمار ہو جاؤں گا، نماز نہیں پڑھ سکوں گا، آج صحت ہے تو نماز پڑھ لے۔ کل بیمار ہو جاؤں گا، اللہ کی راہ پہ سفر نہیں کر سکوں گا، آج صحت ہے اللہ کی راہ میں سفر کر لے۔ آج اگر بولنے کی طاقت ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کر لے، کل بیمار ہو کے زبان بند ہو جائے گی، تلاوت نہیں ہو سکے گی۔ رسول پاک نے فرمایا صحت مند ہے تو بیماری کا انتظار نہ کر، اس کا انتظام کر لے۔ میرے پیارے رسول پاک نے فرمایا لوگوں زندگی میں موت کی تیاری کر لو۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، عقل مند وہ ہیں جو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ سے موت نہ مانگو، اللہ تعالیٰ سے موت نہ مانگو، موت مانگنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اگر ایسی پریشانی ہو، ایسے معاملات بن جائیں کہ زندگی گزارنا مشکل ہو گئی تو میرے محبوب پاک فرماتے ہیں اللہ سے اس طرح سوال کرو یا اللہ اگر میری زندگی میں خیر ہے، اگر میری حیات میں خیر ہے تو مجھے حیات عطا فرما، زندگی عطا فرما۔ یا اللہ اگر میری موت میں خیر ہے تو موت عطا فرما۔ اب اللہ کی ذات جانتی ہے اس بندے کا دنیا میں رہنا خیر والا ہے یا دنیا سے چلے جانا خیر والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو مستجاب فرمائے تو خیر عطا ہو جائے۔ موت کیوں نہیں مانگنی میرے بیٹے، میرے پیارے بھائی؟ موت اس لیے نہیں مانگنی اگر یہ نیکوکار ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، رب کی نماز پڑھنے والا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے والا ہے، اگر اس کی اور زندگی ہوگی اور نمازیں پڑھ لے گا اور قرآن پاک کی تلاوت کر لے گا اور اللہ کا ذکر کر لے گا اور اللہ کے نام پہ صدقہ خیرات کر لے گا، یہ زندگی نیکیاں اکٹھی کرنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اگر یہ گناہ گار ہے، اگر یہ پاپی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو اپنا خوف عطا کر دے، یہ اللہ سے گناہ سے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو موت کی یاد دلا کر اپنی اطاعت کی طرف بلا لے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے دور کر دے، اس کی موت کا خوف، اس کو اللہ کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، یہ زندگی خیر والی بن سکتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اے میرے پیارے اصحابہ، جتنا انسان کو موت کا علم ہے، اگر اتنا علم کسی جانور کو ہو جائے، تمہیں کوئی جانور گوشت والا نہ ملے، تمہیں گوشت والا جانور نہ ملے، وہ سوکھ کے کانٹا ہو جائیں۔ ہمیں سب پتہ ہے ابو جان کو مرتے دیکھا، دادا جان کو مرتے دیکھا، قبروں میں جا کے فاتحہ پڑھی ہے، پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، لیکن زندگی میں تبدیلی نہ آئی۔ میرے بیٹے، میرے پیارے بھائی، رسول پاک فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر سے تبلیغ کے لیے نکلے، سامنے دیکھا ایک اونٹ اپنے مالک کے پیچھے بھاگا آ رہا ہے، مستی کر رہا ہے، اس کو کاٹنا چاہتا ہے۔
اس حواری نے اللہ کے نبی کو دیکھ کے فرمایا یا نبی اللہ یہ اونٹ مستی میں ہے، نقصان دے دے گا، بھاگ لیجئے۔ آپ نے فرمایا میں خدا کا نبی ہوں، مجھے اس سے بات کرنے دو۔ خدا کا نبی قریب گیا، وہ اونٹ کھڑا ہو گیا، آپ نے کان پکڑ کے کان میں کہا تجھے مرنا ہے۔ اونٹ وہیں کھڑا ہو گیا۔ آپ چلے گئے، کچھ دن تک آپ اللہ کی تبلیغ کرتے کرتے خدا کی باتیں پہنچاتے سفر میں تھے، واپس لوٹے، وہی جگہ تھی، وہی مقام تھا۔ اس مالک سے پوچھا تیرے اونٹ کا کیا حال ہے؟ وہ کہتا یا نبی اللہ پتہ نہیں اس کو آپ نے کیا پڑھ کے دم کیا ہے۔ آپ پڑھ کے دم کر کے چلے گئے، وہ اونٹ وہی کھڑا ہے، اللہ کی قسم کچھ کھاتا نہیں ہے، پانی پیتا نہیں ہے، چرتا نہیں ہے، کھڑا کھڑا سو کے کانٹا ہو گیا۔ پتہ نہیں آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھ کے دم کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے کچھ پڑھ کے دم نہیں کیا، اس کے کان میں کہا تھا تجھے مرنا ہے، اس کی موت یاد دلائی تھی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ موت کیا چیز ہے؟ یہ موت عمل کے چیپٹر کو، عمل کے باب کو بند کر دیتی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہیں، اللہ کی یاد میں مشغول رہ سکتے ہیں، موت کے بعد پھر عمل نہیں ہوگا۔ عاجز نے کتاب میں پڑھا ایک اللہ کے ولی، خدا کے صالح بندے، اللہ کے مقرب بندے ایک قبرستان سے گزرے، دیکھا بارش کے پانی سے قبر بیٹھی ہوئی ہے، جھک کے جو دیکھا تو اس قبر کے اندر ایک خدا کا ولی بیٹھا ہوا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ جیسی اسے دیکھا اللہ تعالیٰ کا پاک کلام پڑھنے میں مشغول ہے، اس کو دیکھ کے بے قرار ہو کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اس اللہ کے ولی نے چہرہ اٹھایا، اس شخص کو دیکھا جو قبر کے اندر جھانک رہا تھا، اس سے کہتا ہے بھائی میں 300 سال سے یہاں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، اگر ایک سودا کرے تو میں تم سے وہ سودا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے ولی نے پوچھا بابا جی کیا سودا کرنا چاہتے ہیں؟ اس قبر والے نے کہا جو تو نے ایک بار کہا ہے سبحان اللہ وہ مجھے دے دے، اور 300 سال تک جو میں نے قبر میں قرآن پاک کی تلاوت کی ہے تو لے لے۔ تو بزرگ کہتا ہے میری عقل میں بات نہیں آتی، یہ سودا آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہاں 300 سال تک قرآن پاک کی تلاوت، اور کہاں ایک تسبیح جس میں اللہ کی پاکی بیان کی ہے، سبحان اللہ کہا گیا ہے، آپ وہ لینا چاہتے ہو؟ اور 300 سال آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی وہ مجھے دینا چاہتے ہیں؟ اس اللہ کے ولی نے جو قبر میں موجود تھا قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، کہتا ہے بھائی میری قرآن پاک سے محبت تھی، میں قرآن پاک کی تلاوت بڑے شوق سے تلاوت کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مہربانی فرمائی، اس محبت کی وجہ سے مجھے قبر میں قرآن پاک عطا کیا گیا اور میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، لیکن مرنے کے بعد اس عمل کا اجر نہیں ہے۔ جو تو نے ایک بار سبحان اللہ کہا اس کا روز محشر اجر پائے گا، اور مرنے کے بعد میں نے قبر میں 300 سال تک قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اس لیے تو میرے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن اپنی زندگی میں کھجور کے چھلکے کو صدقہ کرتا ہے، نبی پاک نے فرمایا جو اپنی زندگی میں کھجور کا ایک چھلکا صدقہ خیرات کرتا ہے، مرنے کے بعد اس کے لواحقین ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، لیکن اس چھلکے کے برابر وہ نہیں ہو